آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں, پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبئی سارے کا سارا ڈوب گیا, اور لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں, اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں, وہ آپ ضرور کریں, لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا, اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے. یعنی وہ جگہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھیں, اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی وہ جگہ تو اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں نیچرلی کہ وہ پانی کو روک سکے. ہمارے اس پوٹوہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سیلاب آئے گا, اتنا بڑا دریا ہے, سارا کا سارا ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کتنے دن بارش ہوتی ہے, ایک گھنٹے کے بعد ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے, کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں. کیوں؟ یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لیے, لیکن یہی بارش اگر ہوتی ہے بلوچستان میں, وہاں تو ہر چیز فلیٹ ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے ادھر, ہر چیز ہی بہ کے جا رہی ہے. دبئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے, انہوں نے سوچا نہیں تھا 24 گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو 1.5 سال میں ساری بارشوں کو جمع کرے نا تو اکٹھی ہو گئی ہے. تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیے گی. اور دیکھا آپ نے تنکوں کی طرح وہاں پہ گاڑیاں بہ رہی ہیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تل پٹ ہو گیا. اب ان کو پورے کا پورا سیوریج سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ چیز انہوں نے فورسی کی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. میرے خیال اب لوگوں کو سائنس کی بتائی ہوئی پریڈکشنز کی قدر آنا شروع ہوگی کہ فرق کیا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا. ایک سال تو آپ نے $16 ارب جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے, لیکن وہ سیٹل کیا کیا, جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہیں پہ دوبارہ مکان بنا دیے. اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے, وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے گا, کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور ابھی جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں پچھلے تقریباً 100 سال کے اندر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز کر گیا زمین کا, تو وہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں جو کبھی پگھلے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سمندر رائز کریں گے. جب دنیا کے سمندر رائز کریں گے, کوئی سمندر کا لیول پوری دنیا میں ایک رہتا ہے. اس وقت بھی 70% دنیا میں سمندر ہے, خشکی 30% ہے. ہم کسی بھی چیز کی ہائٹ جو ناپتے ہیں نا وہ ساحل سمندر کی جو پٹی ہے ہورائزن اس سے ناپتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہی لیول پہ ہے. زمین اونچی نیچی ہوتی ہے, سمندر چاہے اٹلانٹک ہے یورپ میں, چاہے آسٹریلیا کے پاس پیسفک ہے, یا ہمارا یہ انڈین اوشن ہے, اس کا لیول ایک ہی ہے زمین کا, سمندر کی جو سطح ہے زمین. اب جب اوور جب سمندر رائز کرے گا نا تو وہ ایکولی رائز کرے گا, اور کرتے کرتے آپ دیکھیں وہ فورسی کر رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال میں آدھے سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہوگا جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, اور پاکستان بھی آلموسٹ صوبہ سندھ جو ہے وہ مکمل سمندر کا حصہ ہوگا, اور اس سے آگے اتنے ہزار سال کے اندر. خیر ہمارے تک پہنچتے ہوئے تو ابھی کافی ٹائم چاہیے, 10 سے 15 ہزار سال چاہیے جو یہ چل رہا ہے. آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی, لیکن یہ ہونا ہے. ابھی بھی کئی سیولائزیشن پرانی جو ہے وہ سمندر کے اندر جا چکی نہیں ہے, کیونکہ سمندر رائز کر رہے ہیں تو خشکی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ گلیشیئرز بھی کر رہے ہیں جو لاکھوں سال سے کروڑوں اربوں ٹن پانی, اربوں ٹن ہے, کروڑوں ٹن بھی نہیں, اربوں ٹن پانی پہاڑوں نے اسٹور کیا ہوا ہے برف کی شکل میں, جو کبھی پگھلے ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ سمندر تک تو کبھی وہ پانی پہنچے ہی نہیں ہے. اب وہ بھی پانی آ جائے سمندر میں تو سمندر کا پانی ہم نے کر دیا زیادہ, تو کدھر جائے گا؟ زمین کو کھائے گا, کیونکہ سمندر نے تو بلند ہونا ہے. دیکھیے وجہ, اللہ اکبر, اللہ نہیں سنبھالا. آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے, پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیلکولیشن لوگوں نے کی ہیں. یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت کی سائنس, یعنی آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے, اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا یہ کم ہے اور پلینٹس اس سے زیادہ ہے. یہ بندے کی عقل نہیں مانتی. ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہونا اور آپ اس کا ہر ذرہ گننا شروع کریں, آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. اور ساحل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے, لاکھوں کلومیٹر بھی نہیں ہے, کروڑوں کلومیٹر پہ. صرف پاکستان کی وہ 700 کلومیٹر کی پٹی ہے بلوچستان کے سمندر کے کنارے, 700 کلومیٹر پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے, یہ نہیں وہ گن سکتا. 1 کلومیٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی. اور سائنٹسٹ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہے. یار وہ اللہ کیا ہے, کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے ہیں. اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں, وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنگ میں اتنی کہکشائیں ہیں, ایک کہکشاں کے اندر اتنے, جس طرح آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہے, ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں, اور یہ ساری چیزیں, یہ کیلکولیشن رکھی, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی کہ انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی, اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے. اور وہ کیلکولیشن کر کے نا تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے. عقیدہ تو ہمارا بالغیب ہے, لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبی الاسلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص تارے پہ اور یہ زمین پہ ہے, اتنا زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی, سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا, اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے, اسے بھی پلانٹ ارض سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 پلانٹ اسے ملنے ہیں, اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے, اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں ملنا ہے نا تو لوگ کم ہے, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہے جو بانٹنے والی چیز ہے. اور جنت تو بھی کسی نے دیکھی نہیں, اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں. ہاں جی,
دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی، جو ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے.